گو ایڈ دیا گیا تھا اپنے افواج کو، کیا سر بیک فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اب طالبان تو they made a comeback and very strong comeback. میرا ذاتی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ before the next spring's operations into پاکستان جو طالبان کے یا انسرجنٹس کے جو بھی ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں after the snow melts، وہ انہوں نے اس وقت سنو فال سے پہلے تھوڑا سا کر دیے، اس کا تھوڑا سا ٹریلر دکھا دیے ہے کہ بھئی اس وقت بھی چلتے چلتے وہ کر لیتے ہیں، چونکہ by the end of نومبر دسمبر جنوری فیبرری یہ سارا کچھ ساری پیکس جو ہیں سارے ماؤنٹنز جو ہیں وہ سنو کورڈ ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ کر کے اس وقت before snowing in افغانستان یہ سارا شروع کر دیا۔ اور دوسرا مطلب اگر آپ اس کو امریکن لینز پہن کے دیکھیں تو امریکنز کو تو ہر وقت افغانستان کی ضرورت رہے گی اور ہے بھی، فار دا ریزن سی پیک کو خراب کرنے کے لیے چائنا کو اتنا زیادہ مطلب اے ونڈو ٹو دا ہول آف دا ویسٹ بلکہ دا ہول ارتھ، اس کو اتنی اچھی ونڈو دینا جو ہے وہ بھی کٹک رہا ہے۔ دوسرا ہلمند میں $1 ٹریلین کے لگ بھگ کا کوئلہ دریافت کی ہے، جو ان کو پتہ لگا ہے کہ ہلمند پروونس میں 1 ٹریلین کے اراؤنڈ کوئلہ ہے، جس کے لیے اپنی کمپنیز کو کانٹریکٹس دے کے یہ 8-10 ہزار سپاہی اور بھیج رہے ہیں تاکہ اس جگہ کو سیکیور کریں۔ تیسرا اگر آئرن کرٹن کی سوویت یونین کے وقت میں بات آتی ہے تو وہ چائنا کو بھی ابھی آئرن کرٹن تو نہیں بن سکتا لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کنٹین کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھی چیز انڈیا کی اگر بات آ جاتی ہے تو انڈیا کو اس لیے وہ پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں چونکہ باقی چائنا کے نیبرز میں کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ چائنا کو آنکھیں دکھا سکے، although with the backing of the Americans، جو بھی مرضی ہو مطلب نئے ویپنز، لیٹسٹ ویپنز اور کیا نام ہے سب کچھ بھی دے دیں کسی کو، تو ایکسپٹ انڈیا اس ریجن میں اور کوئی نہیں ہے جو اس کی طرف چائنا اگینسٹ چائنا سپورٹ کر سکتا ہو۔ تو امریکنز کسی نہ کسی وقت کچھ نہ کچھ کرتے کرتے، اور یہ پاکستان جو ہے اب تو مطلب وہ سٹیج آ گئی ہے پاکستان کی کہ ہر وقت وہ روزویلٹ کہتا تھا کہ کیری اے لانگ سٹک، ویری لانگ سٹک backed by very soft words، سٹک لمبی کھینچو جتنی مرضی ہو۔ تو امریکنز کی پاکستان کے لیے تو 1990 کے بعد بش کے جانے کے بعد سٹک لمبی رہی ہے، لینگویج سافٹ نہیں رہی ہے، لینگویج اس سے ہارش رہی ہے اور مزید ہارش رہی ہے۔ بٹ طارق مرزادہ کے لیے مزید بھی ٹروپس، طارق مرزادہ صاحب میں سشما سوراج صاحبہ کی بات کو کلبھوشن والے معاملے کو لے کر آپ انڈیا کو اگین اس بات سے لنک کرتے ہوئے انڈیا کو رول کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی سٹیپ اپ کرو اپنا کنٹریبیوشن، پاکستان پہ نظر بھی رکھو، اور پھر انڈیا کا ایک سٹانس دیکھا جاتا ہے کہ جی کلبھوشن جو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے مطالبہ کیا۔ دیکھیں میں نے بہت سارے پروگراموں میں یہ بات کہی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ بات یہ کہی ہے کہ آپ نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دہشت گردی کی اس جنگ کے دوران کلبھوشن کو زندہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرنا ہے۔ جس دن آپ نے اس کو چھوڑا ہے، یہی سشما سوراج جو سہیل محمود سے ایمبیسی میں ملی ہے، یہی اپنی اس کیا کہتے ہیں منسٹری میں کھڑے ہو کر کہے گی دیکھا کہ یہ شخص معصوم تھا، پاکستان نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور ہم نے سفارتی دباؤ کے تحت اس کو آزاد کرایا ہے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اصل میں ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور اگر وہ کسی طرح بھی اسے کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہوتے تو شاید الزام کے تحت کلبھوشن کو نہ چھوڑتے۔ چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بے اثر بین الاقوامی عدالت انصاف کے چنگل میں پھنسنے کی بجائے، جہاں پر اختیار سماعت شروع اس وقت ہوتا ہے جب دو ریاستیں باقاعدہ ان کے اختیار سماعت کو قبول کرتی ہیں، ورنہ مقدمہ شروع نہیں ہوتا۔ آپ اب بھی واپس آ سکتے ہیں۔ کلبھوشن کو زندہ چھوڑنے کا مطلب، اس کو پھانسی نہ دینے کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات بالکل جنرل باجوہ کو سمجھ لینی چاہیے اور انٹیلیجنس اداروں کو، آپ نے جس دن اس کو چھوڑا ہے
اس دن میرے سمیت بہت سے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہنا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست نہیں ہے. مندوخیل صاحب, also we have a history of releasing a few as well. میں بریگیڈیئر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لوں گی, بٹ مندوخیل صاحب, سزائے موت کے معاملے پر نظر ثانی کی اپیل کا جو مطالبہ ہے, اور کلبھوشن کی والدہ کو بیٹے سے ملنے جانے دینے کے لیے جو کہا جا رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کی جانب سے یہ کھلا اعتراف جرم ہے؟ علینا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ at times in the history of a large number of countries, for the greater good of the people, you have to destroy a couple of things. For the greater good of the people, you have to destroy a couple of things so that in the long run the people can benefit from the good. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن کو بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسے سے اسٹوڈنٹس نکل آئے اور ہم لوگ کر کے 2-4 پتھر ادھر پھینک کے 2 مسجدیں جلا دی, 2 بسیں جلا دی. یہ وینڈلزم ہمیں نہیں چاہیے. سین مائنڈز آپ کے پاس بڑے ہیں پاکستان میں, ان کو بلا کے ان کی کیا نام ہے ڈیبیٹس کرائیں, آپس میں بیٹھ کے پروگرامز کریں, اچھے ٹی وی چینلز جو ہیں ان سے دیکھیں کیا ملتا ہے, اس کے بعد ایک ڈیسائیڈ کریں کہ الٹیمیٹلی مطلب ہو سکتا ہے کہ he might be a gem for Pakistan as far as our trade with India is concerned, کہ اس کو ٹریڈ کریں کسی ایسی چیز کے ساتھ. نہیں میں میری بات تو سن لیں, yes or no نہیں ہے. I am not proposing that he should be released. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ideas you can always get better ideas. مطلب don't finish it on your own idea as the topmost. Right sir, میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں جلدی سے. آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا تھا, ٹھیک ہے, اس کے نتائج آپ کو آج تک معلوم ہے. آپ کلبھوشن کو چھوڑیے, یہاں کوئی ہیرا جو ہے سفارتکاری کی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے مستقبل کو سنوار سکے گا. بریگیڈیئر صاحب, بھارت بالکل بارگین. جی شور. علینا, اس میں کسی حالت میں بارگین نہیں کرنا چاہیے. انڈین آر ویری کروک. نمبر 2, یہ اگر اس کو چھوڑ دیا, یہ جا کے جو ہی سرحد پار کرے گا, جو یہ پروپیگنڈا کرے گا, جو یہ پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا, جس طریقے سے اپنے کو انوسنٹ شو کرنے کا کرے گا, ساتھ انڈین گورنمنٹ ساتھ ہوگی, وی کینٹ امیجن. سیکنڈ, اگر آپ نے مسلمان ٹیررسٹ جتنے بھی دشمن ہمارے ہیں, طالبان, ہم نے ان سب ٹیررسٹ کو ہینگ کیا, کسی فیملی سے ملنے نہیں دیا. ہی شوڈ نیور گیٹ اے پریفرنس ٹریٹمنٹ. اس کو ہماری کیا تاریخ نہیں بتاتی کہ ہم نے کسی کو ریلیز بھی کیا ہو؟ ہم نے ریلیز وہ بالکل وہ کیا, لیکن وہ چھوٹے ایسے تھے کہ ان کو ہم پھر بھی چلیں گڈ ول کیا. یہ تو اس کو چھوڑنا جس نے پاکستان میں کتنے ہمارے فوجی, کتنے سویلین اس کی وجہ سے مارے گئے, شہید ہوئے. بالکل ایبسلیوٹلی. بلوچستان میں ساری آزادی تحریکوں نے سپورٹ کیا ہے. تو یہ پاکستان کی قوم کا, پاکستان کی عوام کا مجرم ہے. فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنے دیں, وہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے. ایبسلیوٹلی. پاکستان کی عوام اپنا آلریڈی فیصلہ دے رہی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, عوام سے ویسے انٹریکشن میں ہو. عوام بالکل نہیں چاہتے کہ اس کو ریلیز کیا جائے. اس کو سزائے موت کا جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کو منطقی انجام تک, اپنے سزا کا جو اس کا جرم بنتا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. مندوخیل صاحب. جی بالکل. Let Pakistani sinner minds بہت زیادہ نظر آیا. گزشتہ روز بھی سوسائڈ بامرز کی جانب سے 2 مساجد کو افغانستان میں نشانہ بنایا گیا. تقریباً 70 سے زائد افراد کو جو ہے وہ جاں بحق وہ ہوئے. اس کے نتیجے میں تھرسڈے اگین اٹیک رپورٹ ہوا, وینسڈے بھی ہوا, اس سے پہلے منگل کو بھی اٹیک رپورٹ کیا گیا وہاں سے. تو یہ اس پورے ہفتے اور یہ ریسنٹ کچھ ڈیز سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. ایک سپائک ہے جو دوبارہ سے دیکھی جا رہی ہے. اس سے اگین کافی زیادہ سوالات اٹھ جاتے ہیں امریکن اسٹریٹجی پہ, اور جو 2 مہینے ہو چکے ہیں تقریباً جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکی صدر نے جب سے اپنی پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی تھی, افغان اسٹریٹجی کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی, اور کافی ٹروپس کو وہ کہا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ جہاں مرضی آئے گا وہ جو ہے وہ آپریشن کنڈکٹ کریں گے. تو ایک گو ہیڈ جو دیا گیا تھا, اس کے بعد جو ہے بڑے سوالات عائد ہو جاتے ہیں ان کی اسٹریٹجی پہ, اور جو یہ ان ریسنٹ ڈیز یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے حملوں کے نتیجے میں. سیکنڈلی ایک اور سوال یہ بھی کہ افغان حکومت کی کیپیبلٹیز اب اس حوالے سے جو ہے وہ کس حد تک نظر آ رہی ہے. کیا
جو ہے افغانستان حکومت جو ہے اگین ان کی کیپبلٹیز پہ there is a big question mark اگر یہ اٹیکس کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. پھر ہم اس بات کو ڈسکشن میں شامل کرنا چاہیں گے اور لنک کرنا چاہیں گے کہ یو ایس ایمبیسڈر ٹو the United Nations